اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، اور اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ڈیئر ویورز اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویٹرنری پرابلمز اینڈ سولوشنز چینل سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مظہر ایاز، چولستان یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز بہاولپور سے۔ ڈیئر ویورز، آج ہم کیٹل اور بفلو میں جو رت موترے کا مرض ہے جو کہ ببیزیوسس کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مظہر ایاز، ویٹرنری پرابلمز اینڈ سولوشن چینل سے، چولستان یونیورسٹی آف ویٹرنری اینیمل سائنس بہاولپور سے۔ ڈیئر ویورز، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ببیزیوسس جو گائے اور بھینس میں ہوتا ہے اس کے کافی سارے کامن نیم ہیں، جیسے کہ ٹک فیور، کیٹل فیور، ٹیکساس فیور، ریڈ واٹر اور پیروپلازموسس۔ تو آج ہم اس کے بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ اس ببیزیوسس یا ببیزیا کی وجہ سے جو رت موترا ہوتا ہے اس کا جو اصل پیراسائٹ ہے یا جو اصل اس کا مرض پیدا کرنے والا پیراسائٹ ہے اس کو ببیزیا کہتے ہیں، اور یہ فائلم ایپی کمپلیکسا اور کلاس سپوروزوسائڈا اور آرڈر یوکوکسیڈیوریڈا اور سب آرڈر پیروپلازمورینا سے ہوتا ہے، اور اس کی فیملی بیبیسائیڈی ہے، اور اس کا جو جینس ہے وہ ببیزیا ہے۔ اور جو کیٹل اور بفلو میں ببیزیا کا مرض پیدا کرتا ہے اس میں 4 قسم کے ببیزیا کی سپیشیز ہیں، جس میں ببیزیا بووس، ببیزیا بائیجیمنا، ببیزیا ڈائیورجنس اور ببیزیا اورینٹیلس شامل ہیں۔ بووائن ببیزیوسس یا اس کو ٹک فیور یا چچڑی کا بخار بھی کہتے ہیں، ریڈ واٹر یا رت موترا عام زبان میں اس کو کہتے ہیں۔ تو اس کی جو وجہ ہے وہ عام طور پر ایک چچڑ ہوتا ہے یا ٹک ہوتا ہے، جس میں ببیزیا بووس اور ببیزیا بائیجیمنا یہ ریپسیفلس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، یا ریپسیفلس کے جو ٹکس ہیں وہ اس کو پھیلاتے ہیں، جبکہ ببیزیا ڈائیورجنس جو ہے وہ عام طور پر ایگزوڈیز ریسینس کی وجہ سے آگے جسم میں پھیلتا ہے۔ تو اس کی ٹرانسمیشن یا پھیلاؤ کے بارے میں کچھ اس طرح سے ہم بات کر سکتے ہیں کہ ببیزیا بووس کا جو فیمیل ہے جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے اور اس کے اندر انڈے ہوتے ہیں تو وہ عام طور پر انفیکشن لیتی ہے، اور اس طریقے سے وہ اپنی جو آنے والی نسل ہے ان کو آگے انڈوں کے ذریعے یہ انفیکشن آگے پھیلاتی ہے۔ جو اس کا لاروا ہے یا اس کو سیڈ ٹک کہتے ہیں، وہ اس مرض کو آگے پھیلاتے ہیں جب وہ جانور کے اوپر خون چوستے ہیں یا اس کے اوپر خوراک لیتے ہیں۔ تو ببیزیا جو بائیجیمنا ہے وہ ایک ٹک کی جو جنریشن ہے یا نسل ہے اس سے اگلی نسل میں شامل ہوتا ہے، اور اس میں جب کوئی ایڈلٹ ٹک یا فیمیل ٹک اس کے اندر انڈے ہوتے ہیں تو یہ انفیکشن لیتی ہے، اور اپنے جو نمفل یا جو بچے ہیں ٹکس کے اور ان کے جو بڑے ہیں ان کے ذریعے یہ آگے انفیکشن پھیلاتی ہے، جبکہ یہ لارول سٹیجز میں یہ انفیکشن نہیں پھیلاتی، اور اس طریقے سے یہ ایک جانور سے دوسرے جانور میں انفیکشن اس کا پھیلتا ہے۔
کچھ علاقوں میں جیسے جو گائے ہے وہ بوفیلس مائکروپلس کا جو ٹک ہے اس سے بھی یہ مرض پھیلتا ہے، اور جبکہ دوسری جو سپیشیز وہاں پہ ٹک کی پائی جاتی ہیں ان کا بھی نام لیا جا سکتا ہے۔ جو اس ٹک کی لارول فیز ہے وہ ببیزیا بووس میں آگے پھیلانے میں کارآمد ثابت ہوتی ہے، جبکہ جو ببیزیا بائیجیمنا ہے وہ میل اور فیمیل ان کے ذریعے بھی یہ آگے پھیلتی ہے۔ اب مختلف جو جانور ہیں، مختلف نسل کے جانور ہیں، ان کے اندر قدرتی طور پر ببیزیوسس کے خلاف قوت مدافعت بھی پائی جاتی ہے، جیسے ہمارے انڈو پاک میں، پاکستان اور انڈیا میں پائے جانے والے جو جانور ہیں یا اس خطے میں جو پائے جانے والے جانور ہیں ان کو باس انڈیکس کہتے ہیں، اور یہ جو ببیزیا ہے ان کے اندر وہ ہلکی صورت سے لے کر اور بعض دفعہ جو ان کی کلینکل سمٹمز ہیں وہاں تک لے کے جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو باس ٹورس ہے جن کے اندر یہ فریزین نسل کے جانور ہیں، اور باس انڈیکس میں ہمارے یہ داجل، رجحان، ریڈ سندھی، ساہیوال کی جو نسل کے جانور ہیں، جس میں ہمارے یہ چولستان نسل کے جانور ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہمارے جو لوکل جانور ہیں وہ ریزسٹنٹ ہیں، اور ان کے اندر یہ انفیکشن اتنا جلدی نہیں ہوتا جتنا کہ یہ ولایتی جانوروں میں جن میں فریزین ہے، جرزی نسل کے جانور ہیں، یہ ان میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو ببیزیا بائیجیمنا اور جو ببیزیا بووس ہے یہ عام طور پر سنگل ہوسٹ ریپیسیفلس یا اس کو بوفیلس بھی پہلے کہتے تھے، ان کے جو چیچڑ ہیں یا ٹکس ہیں ان کے کاٹنے سے ہوتا ہے، اور یہ جو ان کی ٹرانسمیشن ہے ٹرانس اوویرین ہوتا ہے کہ جب یہ اووری کے اندر ان کے ٹکس کے ایگز موجود ہوتے ہیں تو ان کو انفیکشن آگے پھیل جاتا ہے، اور یہ عام طور پر جو ریپیسیفلس ٹک ہے یہ پوری زندگی ایک ہی جانور کے اوپر اپنی زندگی گزار دیتا ہے، اس لیے اس کو ون ہوسٹ ٹک کہتے ہیں۔ جو ببیزیا بووس ہے یہ عام طور پر چھوٹی قسم کا ببیزیا ہے جو عام طور پر 2 ملی میٹر کے ڈائیا میٹر میں پایا جاتا ہے، جبکہ جو ببیزیا بائیجیمنا ہے یہ بڑا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ یہ پورے کے پورے سرخ جسومے، یہ جو خون کے اندر سرخ جسومے پائے جاتے ہیں ان کو بھر دیتا ہے۔ ببیزیا بووس یہ عام طور پر ایک بہت امپورٹنٹ بلڈ پیراسائٹ ہے، اور یہ گائے کو، بھینس کو ایکیوٹ فارم سے لے کر آگے مختلف سٹیجز تک ان کے اندر بیماری پیدا کرتا ہے، اور اس کی بیماری کی وجہ سے جانور کا کھانا پینا کم ہو جاتا ہے، ان کا کمزور ہو جاتے ہیں، لاغر ہو جاتے ہیں، ان کا دودھ یا گوشت وغیرہ ان کا کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے اندر لوور پروڈکٹیوٹی کی علامات شروع ہو جاتی ہیں۔ جو بووس ہے یہ زیادہ ویرولنٹ ہے بائیجیمنا سے، اگر ان دونوں کا آپس میں موازنہ کیا جائے تو بووس جو ہے وہ زیادہ مرض پیدا کرتا ہے، اور بائیجیمنا والا تھوڑا سا کم علامات پیدا کرتا ہے۔ اور ان میں سے جو بائیجیمنا کی جو سٹرینز ہیں اور ان کے اگر پیتھوجینک ایفیکٹ دیکھے جائیں تو وہ آر بی سیز کو زیادہ ڈسٹروائے کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو بووس کے جو ویرولنٹ سٹرینز ہیں وہ عام طور پر جو بلڈ پریشر ہے یا شوک ہے، اچانک جانور بے ہوش ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، ان سائڈ پہ اس کی علامات زیادہ ہیں، اور اسی طریقے سے جسم کے اندر نان اسپیسیفک جو انفلیمیشن ہے یا خون میں جمنے کی جو صلاحیت ہے اس کو خرابی پیدا کر دیتا ہے، اور اسی کی وجہ سے جو خون کے سرخ جسومے ہیں وہ خون کی نالیوں میں جمنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ رکنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مرض آگے بڑھتا ہے۔ اگر ان کی مختلف سٹیجز کو سٹڈی کیا جائے تو جو ایکیوٹ فارم ہے وہ تقریباً 1 ہفتے کے ٹائم میں واقع ہوتی ہے،
اور اس کا جو سب سے پہلا سمٹم ہے یا علامات ہے وہ بہت تیز بخار ہے جو کہ 106 تک جا سکتا ہے، اور وہ عام طور پر جاری رہتا ہے، اور اس کے بعد جانور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، سانس اس کا بڑھ جاتا ہے، پٹھوں کے اندر کھچاؤ شروع ہو جاتا ہے، خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے، اور پیلا یرکان، اور جانور میں وزن کم ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہیموگلوبن یوریا ہے اور جو ہیموگلوبن ہے اس کے اندر بھی کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کا جو سی این ایس یا سینٹرل نروس سسٹم ہے تو ان کی انوالومنٹ بھی اس میں دیکھی گئی ہے، کہ جس کی وجہ سے جو آر بی سیز ہیں یا ایریتھروسائٹس ہیں جن کے اندر جراثیم داخل ہو چکا ہے، وہ دماغ کی نسوں کے اندر یا نالیوں کے اندر یا خون کی نالیوں کے اندر وہاں پہ رکنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ببیزیا بووس کا انفیکشن ہے۔ اگر کچھ جانوروں میں قبض یا ڈائریا بھی دیکھا گیا ہے تو اس کے سمٹم کے حساب سے علاج کیا جاتا ہے۔ جو جانور آخری اپنی پریگننسی میں ہیں تو وہ اپنے بچوں کو ضائع کر سکتے ہیں، یا ان کا حمل ضائع ہو سکتا ہے، یا وہ وقتی طور پر انفرٹیلٹی کی طرف جا سکتے ہیں، کہ بانجھ پن کی طرف جا سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو نر ہیں ان کے اندر بھی یہ بانجھ پن ہو سکتا ہے۔ جو اینیمل اس سے ریکور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں ایکیوٹ فارم سے، وہ 1 سال تک ببیزیا بووس کی وجہ سے اور چند مہینوں تک ببیزیا بیجمنا کی وجہ سے انفیکشن ان کے اندر رہتا ہے، اور وہ آگے کیریئر ہوتے ہیں کسی اور جانور کو جو ان سے اترا ہوا چیچڑ ہے، اگر وہ اس کو کاٹے گا تو اس کو مرض ہو سکتا ہے۔ اور جو کیریئر سٹیج ہوتی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی علامات نہیں دیکھی جاتی، یا جانور اپنی کوئی علامات ظاہر نہیں کرتا۔ اگر لیجنز دیکھی جائیں تو ان میں جب جانور خدا نخواستہ اس مرض کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوتی ہے تو ببیزیا بووس میں جو تلی ہے وہ بڑی ہوتی ہے اور فریجائل ہوتی ہے، فرائبل ہوتی ہے، آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے۔ ان کا جگر سوجا ہوا ہوتا ہے، اور ان کا پتا جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے، جس کے اندر تھک قسم کا یا گاڑھا قسم کا بائل یا پتے کا پانی ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے جو ان کے گردے ہیں ان کا جو رنگ ہے وہ ڈارک ہو جاتا ہے، اور ان کے اندر خون زیادہ آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری باڈی میں خون کی کمی ہوتی ہے، اور ان کو یرکان واقع ہوتا ہے۔ جبکہ ببیزیا بیجمنا کے جو کافی سارے کیسز ہیں ان کے اندر رت موترا موجود ہوتا ہے، بٹ یہ انویریبل کیسز میں جو ببیزیا بووس ہے اس میں اتنا نہیں دیکھا جاتا۔ اور اس کے ساتھ دوسرے آرگن جو ہیں جس میں دل ہے اور اس کے علاوہ برین ہے، وہ ان کے اندر بھی مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے خون کے دھبے دیکھے جاتے ہیں۔ یہ ایک ببیزیا بیجمنا جو کہ مرا ریورائن بفلو ہے، ان کے اندر ایک کیس رپورٹ ہے کہ کس طریقے سے جو ببیزیا بیجمنا ہے بھینسوں کے اندر بھی انفیکشن کاز کرتا ہے۔ یہ گائے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پیشاب والی جگہ پہ پیلا یرکان ہو گیا ہے، اور کیونکہ اس میں جانور کے اندر شدید خون کی کمی واقع ہو گئی ہے۔ تو اس میں جو عام طور پر ببیزیا کے جو ویکٹر ہیں جو آگے پھیلانے والے ٹکس ہیں ان میں ریپیسیفلس اینولیٹس ہے، ریپیسیفلس اپینڈیکولیٹس ہے، ایکزوڈیز ریسینس ہے، ڈرماسینٹور کی سپیشیز ہیں، ہیلوما کی سپیشیز ہیں، اور ہیموفیسیلس کی سپیشیز ہیں، اور بوفیولس مائکروپلس۔ یہ جو ٹکس ہیں یہ عام طور پر اس ببیزیا کو آگے پھیلانے کا باعث بنتے ہیں۔ یہ جو مختلف قسم کے پیراسائٹس ہیں
جس میں جو ریپیسیفلس ہے اس کی ڈیفرنٹ سٹیجز دکھائی گئی ہیں، اور اسی طریقے سے جو دوسرے اس کی بوفیلس اور ریپیسیفلس کی سٹیجز ہیں وہ آپ ان کو غور سے دیکھ سکتے ہیں، جس میں ان کے نمف شامل ہیں اور ان کے میل اور فیمیل ایڈلٹ شامل ہیں۔ اگر ببیزیا بووس کی جو علامات دیکھی جائیں تو وہ عام طور پر بڑے جانوروں میں ہوتی ہیں، اور اس میں جو انفیکٹڈ اینیمل ہے وہ ایک دفعہ اگر اس کا شکار ہو جائے تو ان میں جو لائف لانگ امیونٹی ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے اور ری انفیکشن کم ہوتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں جو ببیزیا بیجیمنا ہے یہ امیون اینیمل یا دوسرے اینیمل میں جو اس کی امیونٹی بھی کراس پروٹیکشن پائی جاتی ہے، مطلب اس میں اس کا کم حملہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک اینیمل ہے انفیکٹڈ، اور اس میں یہ ببیزیا بووس اور ببیزیا بیجیمنا پیدا کرنے والے ٹکس موجود ہیں۔ اب ببیزیا بیجیمنا کے بارے میں اگر ڈسکس کریں تو یہ بوائن ببیزیوسس، ریڈ فیور، ٹیکساس فیور کا باعث بنتا ہے، اور اس میں بیل ہے یا جو پانی میں رہنے والی بھینس ہے وہ اس میں شامل ہوتی ہے، اور اس کی لوکیشن آر بی سیز کے اندر ہوتی ہے یا انٹرا ایریتھروسائٹ ہم اس کو کہتے ہیں، اور اس کا جو ٹرانسمیشن ہے وہ نمف عام طور پر ہوتا ہے، کہ جس میں نہ تو لارول سٹیج ہوتی ہے نہ ہی ایڈلٹ سٹیج ہوتی ہے، درمیانی سٹیج ہوتی ہے جس کو نمفل سٹیج کہتے ہیں۔ اور اگر اس کی مارفالوجی دیکھی جائے تو ٹروفوزائٹ جو ہیں وہ ہر ایریتھروسائٹس میں پھیل جاتے ہیں، اور اس کی کافی ساری فارمز ہیں جس میں اوول ہے، پیری فارم ہے، راؤنڈ فارم ہے، اور یہ پائی جاتی ہیں، لیکن جو ٹروفوزائٹس ہیں وہ عام طور پر پیئرز میں پائے جاتے ہیں، مطلب جوڑے کی شکل میں پائے جاتے ہیں۔ اگر ببیزیا بیجیمنا کی لائف سائیکل کو اسٹڈی کیا جائے تو بوفیلس اینولیٹس اور بوفیلس میکروپلس جو کہ عام طور پر ایک ہوسٹ ٹک ہیں، اپنی ساری زندگی ایک ہوسٹ پر گزار دیتے ہیں، وہ اس کے زیادہ تر ذمہ دار ہیں کہ اس کے مرض کے پھیلاؤ کے لیے، اور ان کا جو طریقہ کار دیکھا گیا ہے سائنسدانوں نے اس کے اوپر جو ورک کیا ہے تو وہ ٹرانس اوویرین ٹرانسمیشن ہے۔ پیتھوجینیسس میں اس میں پر ایکیوٹ فارم ہو سکتا ہے کہ بیماری تشخیص ابھی نہیں ہوئی ہوگی اور اس کا شدید اٹیک ہو جائے گا، پھر اس کا ایکیوٹ فارم ہو سکتی ہے، شدید فارم ہے، اور پھر اس کی کرانک یا پیچیدہ فارم ہے جو کہ عام طور پر چھپی ہوئی بھی ہوتی ہے۔ اور یہ جو ایڈلٹ اینیملز ہیں ان کے لیے زیادہ پیتھوجینک ہے، اور جو چھوٹی عمر کے کاوز ہیں یا بچڑے ہیں ان میں یہ کم پیتھوجینک ہے۔ عام طور پر بیماری کا جو شروع ہونے کا دورانیہ ہے کہ جب ایک ٹک نے کاٹا ہے اور ڈیزیز نے شروع ہونا ہے تو اس کا درمیانی ایریا، اس کو انکوبیشن پیریڈ کہتے ہیں، یہ 8 سے 13 دن ہے، اور اس میں جو عام کاز ہے وہ ہیموگلوبن یوریا ہے یا رت موتر ہے، اور اس میں جو بخار ہے وہ اعلیٰ درجے کا یا ہائی درجے کا ہوتا ہے جس میں 106 سے 108 تک فارنہیٹ تک اس کا بخار ہوتا ہے، اور اس میں پیراسائٹس موجود ہوتے ہیں۔ اس میں اینیمل ڈل ہو جاتا ہے، چلنا پھرنا اس کو پسند نہیں ہوتا، اور کھانا پینا وہ چھوڑ دیتا ہے۔ ڈیئر ویورز، اگر اس کے بارے میں مزید دیکھا جائے تو اس کی وجہ سے سویر انیمیا ہو جاتا ہے یا خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی بڑی وجہ ہیموگلوبن یوریا ہے، اور اس میں جو آر بی سیز ہیں یا سرخ جراثیمیں ہیں خون کے وہ ٹوٹ ٹوٹ کے آ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو کیلیکرین سسٹم ہے جس میں ویزو ڈائلیشن اور ویزیکولر پرمیبلٹی ہے وہ ایک ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اینیمل جانور کمزور ہو جاتا ہے اور ویک ہو جاتا ہے، اور
اس کے اندر پیلا جرکان واقع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہیموگلوبینیمیا اور انوریکزیا جو ہے اس کی وجہ سے جو خون ہے وہ پتلا ہو جاتا ہے اور جانور کی جو ڈیتھ ہے وہ 4 سے 8 دنوں میں واقع ہو جاتی ہے، اور اس میں 50 سے 90% تک جو کیسز ہیں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اگر ان کا صحیح طور سے تشخیص اور علاج نہ کیا جائے۔ اور جو اس کی آگے پیچیدگیاں ہیں اس میں تلی کا بڑھ جانا، جگر کا بڑھ جانا، اور جو گردے ہیں ان کا بڑا ہو جانا یا ان کے اندر نیفروسس واقع ہونا شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پتا ہے، گال بلیڈر، وہ بڑا ہو جاتا ہے اور اس کے اندر گاڑھا قسم کا جو پتے کا مواد ہے وہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ جب اینیمل کو باہر سے آپ دیکھتے ہیں تو اس کی مزل یا ناک کی تھوتنی ہے، اور اس کے ساتھ جو اس کی آنکھوں کے اندر سفیدی ہے اور اندر پتلی ہے وہ پیلی ہو جاتی ہے، کیونکہ اندر خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے اور جرکان پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ان کا سینٹرل نروس سسٹم یا دماغ اس میں شامل ہو جائے اس مرض میں، یا ان کو متاثر ہو جائے، تو جانور کو فالج کا اٹیک ہوتا ہے اور ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اگر ببیزیا کی ٹرانسمیشن کے بارے میں دیکھا جائے تو اس کے انفیکشن کے 2 طریقے ہیں، ایک ٹرانس اسٹیڈیل ٹرانسمیشن ہے اور دوسری ٹرانس اوویرین ٹرانسمیشن ہے۔ تو ٹرانس اوویرین میں جو انفیکٹڈ لاروا ہے وہ آگے جس جانور کو کاٹتا ہے یا اس سے خون لیتا ہے اس کو مرض پیدا کرتا ہے، جبکہ جو ٹرانس اسٹیڈیل انفیکشن ہے یا ٹیشو انفیکشن ہے وہ جو بڑا ایڈلٹ ہے ٹک، وہ جب کاٹتا ہے تو اس کے جو سلائیوا ہے یا سلیوری گلینڈ ہیں وہاں سے انفیکشن آگے جاتا ہے، تو وہ سپوروزائٹس جانور کی باڈی کے اندر چلے جاتے ہیں، وہ آگے پھر میروزائٹس اور پری گیمیٹوسائٹس آر بی سیز میں بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر گیمیٹوسائٹس جو ہیں وہ مڈ گٹ لیومن میں جو ٹک ہے ان کے اندر بنتے ہیں اور ملٹیپلیکیشن کرتے ہیں ٹک کی گٹ کے اندر یا اس کی آنتڑیوں کے اندر، اور اسی طریقے سے جو کائنیٹ ہیں وہ وہاں سے ریلیز ہو کے دوبارہ جو ہیمولمف ہے یا ٹک کے اندر جو پانی ہے، ایک ان کا جسم کا پانی ہے جس کو اس کا سفید خون ہے، یہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس کے 2 لائف سائیکل کے پارٹ ہیں، ایک اینیمل کی لائف کے اندر یا باڈی کے اندر اور دوسرا ٹک کی باڈی کے اندر۔ تو اس طریقے سے یہ آگے ڈیزیز کو پھیلاتے ہیں۔ جب ہم ببیزیا بووس میں دیکھتے ہیں انفیکشن کا سٹائل تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آر بی سیز کے اندر چھوٹے چھوٹے آر بی سیز کے اندر جو چھوٹے چھوٹے ببیزیا ہیں وہ موجود ہیں۔ جب ان کو ہم سلائیڈ کو سٹین کرتے ہیں جیمزا سٹین سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیئر فارم میں تو اس کے اندر ببیزیا کے پیراسائٹ آر بی سیز کے اندر موجود ہیں۔ تو ببیزیا بائیجیمنا کے بارے میں جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس کا انکوبیشن پیریڈ 8 سے 16 دن ہے، کہ جب ایک انفیکٹڈ ٹک نے اس کے اوپر خون اس کا چوسا تھا یا اپنا جو مرض ہے اس کو آگے پھیلایا تھا۔ اس میں اب علامات دیکھی جائے تو بخار ہے، ہائی قسم کا انوریکزیا ہے، کھانا پینا جانور چھوڑ دیتا ہے، اور اینیمل جو ہے اپنے دوسرے جانوروں سے ہٹ کر دور رہتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، ڈپریس ہو جاتا ہے اور چلنا پھرنے اس کو پسند نہیں ہوتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کے بال جو ہیں وہ کافی کھردرے اور برسلنگ ہو جاتے ہیں، ہیموگلوبن یوریا اور انیمیا اس کے اندر ہوتا ہے، اور ان کا جو یورین ہے یا پیشاب ہے وہ ڈارک کلر کا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جانڈس واقع ہو جاتا ہے۔ پھر بعض سیویئر کیسز میں قبض شروع ہو جاتی ہے جو کہ کافی خطرناک قسم کا ہے، اور جانور کے جو پٹھے ہیں وہ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، جانور
کمزور ہو جاتا ہے، پانی کی کمی واقع ہو جاتی ہے اور اس طریقے سے وہ گر جاتا ہے۔ اگر ان کا دماغ اس میں انوالو ہو جائے تو اس میں نروس سسٹم ہے جس میں پیڈلنگ ہے، پاؤں مارنا ہے، اور اس کی چال کے اندر خرابی ہے، اور جانوروں کا لڑنا ہے، یا بعض دفعہ کوما تک اس میں واقع ہو جاتا ہے۔ اور جو ہیپوتھرمیا ہے، اس میں اچانک جو باڈی ٹمپریچر ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اس کے بعد موت واقع ہو جاتی ہے، اور اس میں کوئی علاج نہیں کام کرتا۔ اسی لیے جتنے بھی ہمارے فارمر حضرات ہیں وہ اس چیز پہ توجہ دیں اور اپنے جانوروں کو ٹائم پہ علاج کروائیں۔ جو اس میں بویزیا بیجیمنا میں جو کامن نروس سسٹم کے جو سائنز ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں، اور بیجیمنا کا جو عام طور پر پیراسائٹیمیا ہے وہ اگر 10% سے بڑھ جائے اور 30% تک ہو تو اس کی وجہ سے یہ مرض کافی شدت اختیار کر سکتا ہے۔ امیونٹی یا قوت مدافعت ہے کہ ٹرانس پلیسنٹل امیونٹی، جو بچہ نیا پیدا ہوتا ہے اس متاثرہ جانور کا، وہ کچھ ایریے میں دیکھی گئی ہے، اور جو ان کے بچڑے ہیں یا ان کے جو نوزائیدہ بچے ہیں وہ تقریباً 2 مہینے تک اس مرض سے بچ سکتے، اور پھر جو افیکٹڈ اینیمل ہیں وہ بعض دفعہ کیریئر بھی ہو سکتے ہیں اس مرض کے بچنے کے بعد۔ اگر ان کی تشخیص کی جائے تو بخار کے ساتھ ہیموگلوبن یوریا ہوتا ہے، یرکان ہوتا ہے، اور یہ جو ہیں اس کی عام علامات ہیں، اور خون کی کمی واقع ہوتی ہے۔ اور اگر اس کو مزید ڈائگنوز کیا جائے لیبارٹری کی مدد سے تو ان کے لیے جو تھن سمیئر ہے بلڈ کی وہ بنائی جاتی ہے، اور اگر جانور کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو اس کو سیریبرل ٹیشوز ہیں، کیپریز ہیں، وہاں سے دیکھا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے جیمز سٹین سب سے مؤثر طریقہ کار ہے۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ نئی ٹیکنیکس جس میں پی سی آر ہے، ریئل ٹائم پی سی آر ہے، ایلائزا ہے، ان کی مدد بھی اس بیماری کی تشخیص کے لیے لی جا سکتی ہے، جو کہ ٹائم پہ ہم اپنے جانور کی زندگی کو بچا سکتے ہیں۔ جیمز سٹین کو اگر دیکھا جائے تو اس میں ہیمولیٹک انیمیا اور جو آر بی سیز کے سیلز کے اندر ایب نارمیلٹیز ہیں، ان کے سائز کے اندر ایب نارمیلٹیز ہیں، جس میں اینیسوسائٹوسس، اور جس اس کی آر بی سیز کی شیپ ہے جس کو پوائکیلوسائٹوسس کہتے ہیں، یہ عام طور پر ایڈوانس کیسز میں جو کیٹل ہے ان کے اندر دیکھی گئی ہیں، جن کے اندر جو بویزیا بووس ہے وہ نیچرلی انفیکٹڈ پایا گیا ہے۔ اگر ٹریٹمنٹ دیکھی جائے تو پہلے زمانے میں ٹرائپین بلو اس کو انٹروینس لگاتے تھے، ایکریفلاوین 50 سے 100 ml 1% ایکوس سولوشن جو تھا بنا کر وہ رگ میں استعمال کیا جاتا تھا، لیکن اب یہ دوائیاں استعمال نہیں ہوتی اور ناپائید ہو گئی ہیں۔ پھر اب نئے زمانے کی طرف آتے ہیں تو اس میں ایکاپرین ہے، ڈائمینازین ہے، امیڈو کارب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بلڈ ٹرانسفیوژن ہے وہ اینیمل جن کے اندر بہت زیادہ کمی ہے ان میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے اگر بچاؤ کے لیے جو کیٹل ڈپس ہیں یا ایسی ڈپس جن کے اندر ٹکس کے خلاف دوائیاں موجود ہیں ان میں جانور کو گزارا جاتا ہے، اور پھر ان کی خوراک کا اور اپنے فارم پہ صفائی کا خاص خیال کیا جاتا ہے۔ جو پرانے اور نئے جانور ہیں ان کو ایک دوسرے سے علیحدہ رکھا جاتا ہے تاکہ ان میں انفیکشن کے چانسز کم سے کم ہوں۔ بویزیا بووس، اس کو بومائن بوویزیوسس، ریڈ فیور اور پیروپلازموسس بھی کہتے ہیں۔ یہ عام طور پر گائے میں، جس میں فریزین اور جرسی نسل کی گائے ہے، یا جو ہرن ہیں ان میں پایا جاتا ہے، اور یہ بھی آر بی سیز کے اندر ہوتا ہے۔ یہ گول ہو سکتا ہے، پیری فارم ہو سکتا ہے، یا irregular ویکیولیٹڈ سائنڈ رنگ کی طرح کے، جس طرح انگوٹھی ہوتی ہے اس طرح کی شکل بھی اس کی ہو سکتی ہے، اور اس کا سائز عام طور پر 2
ضرب 1.5 مائکرومیٹر ہوتا ہے اور یہ بہت ہی چھوٹا ببیزیا ہوتا ہے۔ اس کے لائف سائیکل کے بارے میں ذکر کیا ہے تو ایگزوڈیز، پرسوکلیٹس، بوفیلس کلکریٹس اور ریپیسیفلس برسا، تو یہ پیراسائٹس یا ٹکس جو ہیں یہ اس میں پائے گئے ہیں کہ جو آگے بیماری پھیلاتے ہیں، اور ان میں انٹرا یوٹرائن ٹرانسمیشن بھی دیکھی گئی ہے۔ اور پیتھوجینس میں انٹراویسکولر ہیمولائسس ہے کہ خون کی نالیوں کے اندر جو خون کے سرخ جسیمیں ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ بچہ اگر پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی یہ مرض پایا جا سکتا ہے۔ اگر ان کی تشخیص کی جائے تو عام طور پر بلڈ کی سمیئر یا لمف سمیئر جو ان کا لمف نوڈ ہے وہاں سے لے کر بنائی جا سکتی ہے، اور مائکروپلیٹ میتھڈ میں امیونو میتھڈ یا انزائم امیونو ایسیز وہ استعمال ہوتے ہیں۔ اب ببیزیا بیجیمنا کی موٹی موٹی اگر کلینکل سائن دیکھی جائیں تو بخار ہے، ہیموگلوبن یوریا ہے، انیمیا ہے، اور اس میں سرخ رنگ کا یا ڈارک کلر کا کہ جس میں گڑ کا شیرے کی شکل کا ہوتا ہے وہ خون امیز پیشاب شامل ہے۔ نروس سسٹمز میں جو ہے وہ انٹراواسکولر سیکوسٹرن اور انفیکٹڈ ایریتھروسائٹس عام طور پر وہاں پہ نہیں پائے جاتے۔ پیراسائٹیمیا میں اگر 10 سے 30% تک ہو تو یہ مرض واقع ہو سکتا ہے۔ بووس میں عام طور پر دوسری جو اس کی سٹرینز ہیں ان سے یہ زیادہ خرابی پیدا کرتا ہے یا زیادہ بیماری پیدا کرتا ہے، جس میں بخار ہے اور پیراسائٹیمیا ہے، اور اس میں عام طور پر جو پیراسائٹیمیا ہے وہ 1% سے کم ہوتا ہے۔ نیورولوجیکل سائنز میں انکوارڈینیشن ہے، جانوروں کا دانت پیسنا ہے، اور بعض دفعہ پاگل پن کے دورے بھی اس مرض میں دیکھے گئے ہیں۔ اور جو جانور زمین پر گر پڑے ہیں اور وہ عام طور پر اپنی ٹانگیں ایک خاص طریقے سے مارتے رہتے ہیں جس کو پیڈلنگ بھی کہتے ہیں، اور ان کی جو اس طرح کے علامات ہیں ان میں ان کے بچنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ اور جو جنرل سرکولیٹری شاک ہے جس میں خون ایک جگہ پہ رک جاتا ہے، جانور کا بلڈ پریشر ڈاؤن ہو جاتا ہے، وہ بھی عام طور پر اس خون جو دماغی کیپلریز کی علامات ہیں ان کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ خون جو ہے اس میں ڈارک کلر کا ہوتا ہے، کھانا پینا جانور چھوڑ دیتا ہے، اور چلتے ہوئے ان کو جو اٹیکزیا ہے یا انکوارڈینیشن ہے ان کی ٹانگیں آپس میں ملتی رہتی ہیں۔ ڈیئر ویورز، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ببیزیا بیجیمنا کی وجہ سے جو جانور کا یورینری سسٹم ہے وہ انلارج ہو گیا ہے، اور جو اس کا لیور ہے وہ بھی اس کا فنکشن ڈسٹرب ہو گیا، تو اس طریقے سے پوسٹ مارٹم میں یہ سمٹمز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ان ببیزیا کو دوسرے امراض سے ڈفرینشیٹ کیا جائے تو اس میں ایناپلازموسس کا مرض ہے، ٹرپنوسومیسس کا مرض ہے، تھلیریوسس کا مرض ہے، بیزلری ہیموگلوبن یوریا ہے، لیپٹوسپائروسس ہے، ریپ سیڈ پوائزننگ ہے، کرونک کاپر پوائزننگ ہے، تو اس کے علاوہ ایریتھروزونوسس ہے، ریبیز اور انسیفلائٹائڈیز ہے۔ یہ امراض اس کے ساتھ ملتے جلتے ہیں اور ان کی علامات ملتی ہیں، تو کسی بھی مرض کو اس کا مکمل فیصلہ کرنے سے پہلے آپ اس کے جو ہے تشخیص اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ اس سلائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یورین کی 5 سٹیجز ہیں کہ کس طریقے سے جو یورین ٹریٹمنٹ سے پہلے اور بعد میں نظر آتا ہے، تو اس طریقے سے آپ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ آپ کے اینیمل کون سی سٹیج پہ موجود ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اس میں ببیزیوسس میں
قبض بہت زیادہ ہوتی ہے یا کبھی ڈائریا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ببیزیا برگوفوری ہے وہ سی این ایس یا سینٹرل نروس سسٹم کی انوالومنٹ ہوتی ہے کہ جس میں پیراسائٹس عام طور پر خون کے سرخ جسوموں کے اندر موجود ہوتے ہیں اور وہ خون کی نالیوں میں رکنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کو عام طور پر سیریبرل ببیزیوسس بھی کہتے ہیں، جو کہ ببیزیا بووس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس میں جو ببیزیا بووس ہے وہ جانوروں کے اندر جو اس کا چلنے کا طریقہ کار ہے اس کو تبدیل کر دیتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کو پاگل پن ٹائپ کے دورے پڑتے ہیں اور وہ گر جاتے ہیں، اور بعض دفعہ پچھلے حصے کا ان کا فالج ہو جاتا ہے اور کوما، اور اس کے بعد ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو جب اینکشس سائن اکر ہوتے ہیں جب اینکشس سائن، تو اس وقت جانور کی موت قریب ہوتی ہے، اور بخار کے ایک دن کے بعد بھی بعض دفعہ جانور کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اور جو اینیملز بہت پیچیدہ قسم سے یا سیریس طریقے سے انفیکٹڈ ہوتے ہیں وہ 24 گھنٹے کے اندر بھی ان کی موت واقع ہو سکتی ہے، اور اس طریقے سے ببیزیا بووس میں 50 سے 100% تک موت ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی جانور بچ بھی جائے تو وہ عام سٹریس ان کے اوپر اگر نہ ڈالا جائے تو وہ بچ سکتے ہیں۔ جو ہیموگلوبن یوریا ہے وہ کبھی کبھی پایا جاتا ہے ببیزیا بووس میں، اور بخار بھی اس میں ماڈریٹ پایا جاتا ہے، جبکہ ببیزیا ڈائیورجنس ہے وہ پیراسائٹیمیا جو کی شکل ہے وہ ببیزیا بائیجیمنا کی طرح ہوتی ہے، جبکہ ببیزیا ڈائیورجنس جو جانور کے گوبر والی جگہ ہے وہاں پہ جو اینل سفنکٹر ہے اس کی سپازم شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو جو فیسز ہے نکالنے میں کافی تکلیف کا باعث ہوتا ہے، اور اس میں ڈائریا نہیں ہوتا، اور بخار کی جو کنڈیشن ہے وہ تقریباً 1 ہفتہ رہتی ہے، جس میں جانور زندہ رہتا ہے اور جانور اچھا خاصا اپنا وزن کم کر جاتا ہے، اس کا دودھ ختم ہو جاتا ہے، اور اس میں جو بچہ ضائع کرنے کے چانسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو ٹھیک ہونے میں کافی دن لگتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کافی ہفتے کے بعد جو نر جانور ہیں اگر وہ بچ جاتے ہیں تو ان کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کافی کم ہو جاتی ہے۔ جو سب ایکیوٹ سنڈروم ہے اور جو مائنر انفیکشن ہے وہ ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں جو علامات ہیں وہ اتنی واضح نہیں ہوتی جن کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں۔ البتہ جانور میں مناسب درجے کا بخار ہوتا ہے، اور ان کا جو ہیموگلوبن ہے وہ بھی بعض دفعہ نارمل ہوتا ہے، اس لیے تشخیص پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ تو جب کلینیکل ببیزیوسس ہوتا ہے وہ عام طور پر جو دوسری کنڈیشنز ہیں جس میں بخار ہے، انیمیا ہے، خون کا ٹوٹنا ہے، جرکان ہے اور سرخ پیشاب ہے، ان کے ساتھ یہ بعض وقت کنفیوز کرتی ہیں، لیکن ان کی جو تشخیص ہے وہ چاہے مائکروسکوپ سے کرتے ہیں، جیمز سٹین کے تھرو یا پی سی آر اور الیزا کے تھرو کرتے ہیں تو اس سے زیادہ معلومات ملتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو اگر جانور کوئی خدا نخواستہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کے دل سے کی جو پٹھے ہیں یا جو اس کے گردے ہیں یا اس کا جو جگر ہے، اس کے پھیپھڑے ہیں، دماغ ہے، اور اس کے علاوہ جو پچھلی ٹانگیں ہیں ان کو نیکروپسی کے طور پر نیکروپسی کے وقت لیتے ہیں اور ان کی تھک اور تھن سمیئر بنائی جاتی ہے، اور بعض دفعہ زندہ جانوروں میں
ان کی دم سے یا ان کے جو کان کی رگیں ہیں یا کان کی جو ٹپ ہے وہاں سے بھی خون لے کر سلائڈ بنائی جاتی ہے۔ تو مائکروسکوپ کے تھرو اگر ببیزیا اس میں ہے تو اس کی مارفالوجی سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن جس کے لیے ایک ایکسپرٹ ہونا لازم ہے۔ اور ببیزیا بووس ہے، اس میں چند جو آرگنیزمز ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور جو عام طور پر پیراسائٹس ہیں وہ پیڑ یا جڑواں شکل میں موجود ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ ان کا ایک خاص اینگل یا خاص زاویے سے وہاں پہ ہوتے ہیں۔ سو اس میں ایک یا دو جراثیم اپنا پیراسائٹ بھی نظر آ سکتے ہیں آر بی سیز کے۔ اگر ان کی معاشی طور پر اہمیت کو دیکھا جائے تو یہ بیماری معاشی طور پر بہت اہم ہے، کیونکہ اس میں جانور کا وزن ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے، دودھ اپنی مقدار سے کم ہو جاتا ہے، اور اس کی جو دوسری پروڈکشن ہے جس میں ذکر کیا ہے کہ بل کے اندر انفرٹیلٹی آ جاتی ہے، تو یہ اس کی اکنامیکل امپورٹنس کی چیزیں ہیں۔ سو جو اس کے علاج کے اوپر اگر اخراجات آتے ہیں اموات کے علاوہ، تو اس کے ساتھ ساتھ جانور کا کمزور ہونا، اور وہ اس کے اندر وہ چستی نہیں ہوتی، بچے کا ضائع کرنا، دودھ کا کم ہونا، گوشت کا کم ہو جانا، اور جو جانور جوتنے کے کام آتے ہیں یا ڈراٹ پاور کے طور پر کام آتے ہیں، تو ان کے اوپر بھی کافی سارے اخراجات آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میڈیسنز، ویکسینز، ڈاکٹر کی فی وغیرہ بھی ایک اس کا امپیکٹ ہے۔ اگر اس کو انٹرنیشنل تجارت کے طور پر دیکھا جائے تو ایک ببیزیا جو ہے وہ تقریباً آسٹریلین $16.9 ملین اس کیٹل انڈسٹری کے اوپر سال میں اس کا نقصان ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو چیچڑ کی وجہ سے یا ٹک کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے وہ $6.4 بلین جو آسٹریلین ملین ڈالر ہیں ان کی وجہ سے بھی سالانہ نقصان ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو یہ تقریباً $23-24 ملین کا ایک سال کے اندر نقصان ہوتا ہے۔ اور اگر اس کی ٹریٹمنٹ جیسے پہلے بھی ذکر کیا تو دو قسم کی ہیں، ایک پرانے زمانے کی جو کہ ٹریپ اینڈ بلو، ٹریپ اینڈ ریڈ کی وجہ سے ہوتی ہے جو اب استعمال نہیں ہوتی، پھر ایکاپرین ہے، بیبیسان ہے، ان کو سب کٹ بڑے لگایا جاتا ہے، اور پھر ڈائمینازین انجیکشن ہے، امیڈو کارب ہے، فیٹری بینل گرینیولز ہیں، ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو بعض دفعہ جو ڈاگز ہیں ان کی ویکسین اویلیبل ہے جس کو پروفلیکٹک کے طور پر یا بچاؤ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور تمام دوائیوں کا جو ڈوز ہے وہ ان کے جانور کے وزن کے حساب سے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریپن بلو، امیزول، فیٹری بینل اور یہ تمام چیزیں اس کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہیں جو کہ ببیزیا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر ویکسینز کے اوپر کام کیا جائے تو موسٹلی جو لائیو اور اٹینویٹڈ سٹرینز ہیں ان کو کچھ ملک میں مثلا ارجنٹینا ہے، آسٹریلیا ہے، برازیل ہے، اسرائیل ہے، ساؤتھ افریقہ ہے، یوراگوئے ہے، وہاں پہ استعمال کیا گیا ہے، یا تو وہ ٹھنڈی صورت میں ہوتی ہے یا جمی ہوئی صورت میں ہوتی ہے، لیکن ابھی تک اس کی کوئی خاص ایسی کمرشل ویکسین تیار نہیں کی گئی جس کو ہم کوئی بریک تھرو کہہ سکیں کہ یہ ایک کامیاب ویکسین ہے۔ اس کے اوپر کام جاری ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیچڑ کے بچاؤ کے لیے، کیونکہ اس میں بڑا جو ویکٹر ہے وہ ٹک ہے یا چیچڑ ہے، اور اس کے لیے جو کیٹل ڈپ ہے وہ استعمال کی جاتی ہیں، جس میں سے ایک خندق بنا کر جانوروں کی جو کیڑے مار یا چیچڑ مار دوائیاں ہیں اس میں ڈال کر اس میں سے جانور کو گزارا جاتا ہے، اور اس بات کا احتیاط کی جاتی ہے کہ زخم والا جانور نہ جائے، اور یا جن جانوروں کی اون یا بال
تازے صاف کیے گئے ان کو بھی نہ وہاں سے گزارا جائے، اور پانی اتنی مقدار تک ہو کہ جانور کا ناک، منہ، آنکھیں اور کان اس سے بچے رہیں۔ پھر جو کیچڑ مارنے کے طریقہ کار ہیں وہ ریپیلنٹس ہیں، اور اس کے علاوہ بایولوجیکل کنٹرول کے جو طریقہ کار ہیں، پریڈیٹرز ہیں، پرندے پالنا ہے، اور وہ یا ہاتھ سے ان کو صاف کرنا ہے، یہ تمام طریقے جو ٹکس ہیں ان کو صاف کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، تاکہ جتنا ٹکس کا انفیکشن یا حملہ کم ہوگا اتنا اس مرض کا بچاؤ ہو سکے گا۔ بفلو میں ہمارے انڈو پاکستان میں ببیزیوسس کے کافی سارے کیس ریکارڈ کیے گئے ہیں جن کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس میں ہماری جو لوکل گائے بھینس ہے وہ بھی بعض دفعہ متاثر ہوتی ہے۔ یہ ایک کیس ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جس کو ہم نے کامیابی کے ساتھ اس کو ٹریٹ کیا ہے، اور اس کا جو یورین کلر ہے وہ اس کے چینج ہوں گے۔ لو ہاں ہوں ویٹ ویٹ تو ویٹ منا ویٹ جلدی تو ویٹ چا رکے نہیں کھڑا ککڑی تے کوڑیا پیار بس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیماری سے پہلے اور بعد میں یورین کلر جو ٹریٹمنٹ سے چینج ہوا ہے، اور جانور بھینس کے اندر جو ہیموگلوبن یوریا تھا وہ الحمدللہ 3 سے 4 دنوں میں ٹھیک ہو گیا۔ ڈیئر ویورز، آئی ہوپ کہ آپ کو ہماری یہ پریزنٹیشن پسند آئی ہوگی، اور یہ وہ ریفرنسز ہیں جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں فردر ریڈنگز کے لیے، اور آپ اس سے مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ہماری یہ ٹوٹل جو کاوش ہے وہ پسند آئی ہوگی، اور اس طریقے سے آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور مزید نت نئی معلومات آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں اگر کوئی آپ کی رائے ہو تو وہ آپ ہمیں مطلع کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔